المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دے رہا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کس بات سے ڈرا رہا ہے؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور ہمیں اس واقعے کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ جو فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا، یعنی فرعون نے جو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اس معصیت سے اللہ رب العالمین ہمیں ڈرا رہا ہے، تاکہ ہمارا بھی انجام فرعون کے انجام کی طرح سے نہ ہو۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا، اس کو دریا برد کر دیا کہ اگر تم بھی اس رسول محترم کی اور اس رسول معزز کی اور اس رسول کی نافرمانی کرو گے، اس کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے، تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو فرعون کا حال ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے اوپر۔ تو وہی کہا: ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ فرعون نے نافرمانی کی، کیا ہوا؟ ویسی اگر تم نافرمانی کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ رسول کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہد علیکم، جو تمہارے اعمال کے اوپر گواہ ہیں، تمہارے اعمال کے اوپر گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد کہا: کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے جانب رسول بھیجا تھا۔ فعسى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو پکڑا، سخت پکڑا ہم نے اس کو۔ تو کہا کہ تم بھی اس رسول کی نافرمانی نہ کرو جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اگر ویسا تم کرو گے تو تمہارا بھی معاملہ وہی ہوگا جو اس کا معاملہ وہی ہوا تھا۔ یعنی اپنے آپ کو ان خطرات کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کرو جو گزشتہ امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا کر کے ڈالا تھا، ان کا جو حال، ان کی جو حالت بنی تھی، ان کا جو حال ہوا تھا، وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ عظیم مسئلہ ہے جس کے ذریعے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اور آپ کی تنبیہ اس کتاب کے اندر، ہماری اور آپ کی توجہ کو اس کتاب کے اندر مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ چلیں، اس کے بعد کہاں سے تھا معاملہ؟ یہ تو وہ سبق تھا جو چھوٹ گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ من اطاع الرسول ووحد اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ رب العالمین کی توحید، جو رسول کی اطاعت کرے اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے، لا يجوز له موالات من حاد اللہ ورسوله ولو كان اقرب قریب، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ بہت عظیم مسئلے سے متعلق ہے، سمجھیے غور سے۔ کیا ہے مسئلہ؟ یہ مسئلہ ولا اور برا، ولا اور برا سے متعلق ہے، ولا اور برا سے متعلق ہے۔ یعنی جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی تحقیق اور شرک سے نفرت اور اس کی عداوت، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ گفتگو کر چکے، تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کا حکم دیا اور اس بات کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ناپسند کرتا ہے، تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ناپسند کے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ تیسرا مسئلہ ہے جی۔ یعنی شیخ کہہ رہے ہیں من اطاع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے، ووحد اللہ، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے، ہے نا،
یہ جملہ جو ہے اس بات کے اوپر اشارہ کر رہا ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور رب العالمین کی توحید کی تحقیق کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ آدمی ہمارا دینی بھائی ہوگا، وہ آدمی ہمارا دینی بھائی ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے مقامات پہ بھی یہی جملہ استعمال کیا کہ لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کسی بھی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتی ہو، اللہ کے اوپر ایمان اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہو۔ اور یہاں پہ شیخ الاسلام نے کہا کہ من اطاع الرسول ووحد اللہ، من اطاع الرسول ووحد اللہ، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت کو پہلے ذکر کیا اور توحید کو بعد میں ذکر کیا، تاکہ ہم کو اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جانب ابھارا جائے۔ اس سے صرف یہی مطلب ہے کہ اگر آدمی جب نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوگا تو یقینی طور پہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا، ورنہ یہ اصل نظم نہیں ہے۔ نظم تو یہ ہے کہ پہلے اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد رسول کی اتباع اور اس کی پیروی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد رسول کے اوپر اطاعت و فرما برداری کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں لا یجوز لہ موالات من حاد اللہ، موالات کہتے ہیں محبت کو، نصرت کو، مدد کو اور تائید کو، دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا، کسی کی نصرت کرنا، کسی کی تائید کرنا، یہ موالات کہلاتا ہے، یہ موالات کہلاتا ہے۔ موالات سے مراد محبت، نصرت اور تائید ہے۔ کیوں؟ کفار کو کی ہم تائید کریں ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ہم کیا کریں؟ ان کی تائید کریں۔ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو یہ موالات ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے محبت رکھے، اس کے کفر کی وجہ سے محبت رکھے، اور اسی طریقے سے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر سے محبت رکھے کسی دنیاوی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کافر کے کسی معصیت کی وجہ سے اس سے یہ محبت رکھے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یعنی کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر سے اس کے کفر کی بدولت محبت کرے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے اور اس کے تعلق سے گفتگو ہم کریں گے۔ اسی طریقے سے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دنیاوی غرض سے کسی کافر سے وہ محبت رکھے، اور اسی طریقے سے کسی بھی کافر سے انسان محبت اس لیے بھی نہ رکھے کہ اس کے کسی فاسق و فاجر عمل سے وہ محبت کرتا ہے، کسی بھی قیمت پہ اس سے محبت جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کافر سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ یہ وعدے کا بڑا پکا ہے۔ میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ میرا پارٹنر ہے، ہاں؟ میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ یہ بڑا نیک ہے اور شریف ہے، یہ ہمارے لیے مخلص ہے، یا اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں تاکہ یہ کرکٹ بہت اچھا کھیلتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پلیئر ہے نا، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فنان ہے، گانا اچھا گاتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہے نا۔ اور بعض لوگ اس کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ٹی شرٹ کے اوپر اب اس کا نام لکھواتے ہیں، اس کا نام لکھواتے ہیں۔ ایسا کرنا یا یہ ساری چیزیں کرنا یہ سب کے سب حرام ہے۔ کافر سے اس کے کسی عمل کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے محبت کرنا یہ حرام ہے، لیکن محبت جو ہے نا یہ ایک درجے میں نہیں ہے، اس کی کچھ چیزیں ہیں جس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان سے دشمنی رکھنا یا ان سے عداوت اور بغض رکھنا یہ ایک مومن کے ایمان کی نشانی ہے، ایک مومن کے ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے شیخ نے یہ کہا
کہ وہ آدمی جو کفر کرتا ہو، جو شرک کرتا ہو، کسی بھی مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے محبت رکھے، اس سے محبت رکھے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے کیسے محبت کریں گے؟ کیسے محبت؟ دنیا کے اندر یہ چیز آدمی جائز نہیں سمجھتا ہے۔ ہم فلاں سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے فلاں سے نفرت کرتا ہے، وہ ہمارے دوست سے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، وہ ولا یعنی وہ دوستی جو ممنوع ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں، ذرا غور سے سمجھیے۔ ایک ولا، اس کو کہتے ہیں ولا کفری۔ کیا کہتے ہیں؟ ولا کفری۔ ولا کفری کہتے ہیں اس ولا کو جس کو کفار سے آدمی ان کے دین سے محبت کرتے ہوئے رکھے، اور اس کا تعلق ان کے اقوال اور ان کے افعال سے نہ ہو، بلکہ ہم کفار سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کا دین اچھا ہے، والعیاذ باللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا دین بہتر ہے زیادہ، ہمارے دین میں تو پابندی ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ پردہ کرو، وہاں نہ جاؤ یہاں نہ جاؤ، یہاں نہ اٹھو وہاں نہ بیٹھو، لیکن ان کے یہاں سب کچھ اوپن ہے، فری ہے، ان کا اچھا ہے معاملہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچتے ہوئے ان سے دوستی کرتا ہے تو یہ کفر ہے، کفر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے ولا کی، اس کو کہتے ہیں ولا فسقی۔ فسق یعنی یہ ایسا کرنا فسق تو ہوگا لیکن کفر کے درجے پر نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ فاسقوں سے محبت، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے محبت، ان کے نافرمانی کی وجہ سے، یعنی کفار سے دنیاوی معاملات کی وجہ سے محبت کرنا، فساق و فجار سے ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے فجور کی وجہ سے محبت کرنا، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ولا فسقی۔ یہ دو چیزیں جب آپ سمجھ گئے تو اس کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے برا۔ ہم نے کہا تھا نا ولا اور برا۔ برا کہتے ہیں اپنے آپ کو دور کرنے کو، اپنی برات کرنے کو، اپنے آپ کو الگ کرنے کو، اپنے آپ کو الگ کرنے کو۔ اور اصل جو ہے نا برا کی، عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ جس چیز سے ہمیں نفرت ہے، جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ بلا کہراتا ہے، برا، ہے نا؟ بلا نہیں، برا، بارا، الف حمزہ اور گولتا، برا، اور اس کو آپ براعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اصل میں ہے وہ برا۔ تو اب جب ولا اور برا کو دیکھیں گے نا، تو ولا اور برا یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی ارکان اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے جس کا جاننا اور جس کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر اس کے اوپر کما حقہ ہم عمل کرنے والے نہ ہوئے تو ہمارا معاملہ بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہے، جو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان لوگوں کا جو معاملہ ہے وہی معاملہ ہمارا بھی ہوگا، کیونکہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو جس قوم سے محبت کرتی ہے اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے، انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ تو ولا اور برا ہم نے کہا کہ یہاں اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ولا مشروع اور مطلوب، کس سے ہم کو دوستی رکھنی ہے یہ بھی کون طے کرے گا؟ ہم خود سے نہیں طے کریں گے، یہ شریعت طے کرے گی۔ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو، چاہے وہ دور کا رہنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، ہم اس سے محبت رکھیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ لیکن ہمارا سگا بھائی ہے مثال کے طور پر، اور اگر وہ دین کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، اگرچہ اس سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، لیکن ہم اس سے نفرت کریں گے اس کے دین کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ بات آپ کو جاننی پڑے گی اور اس کو سمجھنی پڑے گی خوب اچھی طریقے سے۔ اسلام کا رشتہ جو ہے نا جی،
وہ ہر کسی رشتے سے اوپر ہے، ہر کسی رشتے سے اوپر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا سگا بھائی ہے اور وہ ایماندار بھی ہے، دیندار بھی ہے، تو وہ زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لیکن اگر سگا بھائی ہے اور دیندار نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو غیر ہے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا خاندانی ہے، نہ اس کو ہم جانتے ہیں، نہ اس کو ہم پہچانتے ہیں، لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی مومن ہے، یہ آدمی موحد ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس سے محبت کریں گے، ہم اس سے محبت کریں گے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ اور اس کی دوسری قسم جو ہوئی وہ کیا ہے؟ ولا ولا ممنوع۔ یہ تو ولا مشروع ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولا ممنوع۔ اور ولا ممنوع کی دو قسم ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، ولا کفری اور ولا فسقی۔ یہ دونوں قسم کو آپ لوگ جان چکے ہیں۔ اب جو ہے کفار سے، یا یہود و نصارہ سے، یا مجوس سے، اور اس جیسے لوگوں سے، یعنی وہ لوگ جو ملت اسلام کے اوپر قائم نہیں ہیں، ان سے ولا رکھنا، دوستی رکھنا، محبت رکھنا، یہ مطلق طور پر حرام ہے۔ شریعت کے اندر، شریعت نے اس کو مطلق طور پر حرام قرار دیا۔ کفار سے محبت کرنا، ان کی نصرت و تائید کرنا، ان کی حمایت کرنا، یہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہے۔ اور جب ولا حرام ہے تو برا واجب ہوگا مطلق طور پر، یعنی ان سے ہم براعت کا اظہار کریں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موالات اور دوستی رکھے کسی غیر مسلم سے۔ یعنی ولا اور برا کے اس باب میں مسلمان کو خالص ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو کافروں سے محبت رکھنے سے منع فرمایا ہے، ان سے نصرت اور ان کی تائید کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی ہر وہ مسلمان آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفار سے دوستی رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، غور سے سنیے آیت کو، یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، اور اللہ رب العالمین ضرور کوئی اہم بات بتانا چاہ رہا ہے۔ وہ اہم بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، اصدقاء، صدیق نہ بناؤ، ہے نا؟ چاہے کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی کافر ہو، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنا دوست بنائے، اپنا صفی بنائے، اپنا خلیل بنائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کے یہاں غش ہے، خیانت ہے مسلمانوں کے تعلق سے، اور دوسرے معاملے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان سے دوستی رکھنے کو خاص طور پہ منع کیا۔ یعنی یہ چیزیں صرف ان کے یہاں جو برائیاں ہیں، جو شرک ہے، یہ کافی تھی ان سے دشمنی رکھنے کے لیے، لیکن الگ سے اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ان کو تم اپنا دوست نہ بنانا، ان کو تم اپنا دوست مت بنانا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان رجال من المسلمین، مسلمانوں کے چند لوگ تھے، یواصلون رجالا من الیہود، یہود کے لوگوں سے ان کا میل جول تھا، ہے نا؟ یہود کے لوگوں سے ان کا میل جول تھا۔ کیوں میل جول تھا؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں یہ دونوں مل جل کر کے رہتے تھے، ان کے معاملات تھے۔ فانزل اللہ عز وجل فیہم، اللہ رب العالمین نے انہی کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، فنہاہم عن مباطنتہم تخوف الفتنة علیہم منہم، تو اللہ رب العالمین نے ان سے دوستی کرنے کو منع کر دیا تاکہ وہ ان کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان لانے والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں یار وہاں کا دین اچھا ہے، یورپ کے معاملات اچھے ہیں، ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، اسلام کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں
جانے اور انجانے میں انسان اپنی زبان سے نکالتا تو ہے، لیکن وہ اس کو کفر کے درجے تک لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ان کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے، اور ہم کو کوئی بھی بات بولنے سے 100 مرتبہ سوچنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے منافقین کے ساتھ بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا، کہا وبشر المنافقین بأن لهم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کو یہ خوشخبری دے دیجئے، یہ دھمکانے کے لیے ہے، تھریٹ ہے، ورنہ عذاب کی خوشخبری تو نہیں دی جاتی۔ کہا کہ منافقین کو یہ خوشخبری دے دیجئے بأن لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ کون سے منافقین کے لیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کیا کر رہا ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو مومنوں کے علاوہ اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ، یہ ان سے عزت چاہتے ہیں، فإن العزة للہ جمیعا، تو انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ عزت کا مالک مکمل طور پہ، کامل طور پہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ عز وجل اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے عذاب علیم کی، عذاب علیم کی خوشخبری دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزت ان لوگوں سے چاہتے ہیں، یعنی قوت طاقت ان لوگوں سے چاہتے ہیں، جبکہ قوت و طاقت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی يُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت عطا کرتا ہے۔ اب رہی بات کفار سے موالات، کیا بالکل نہیں ہے؟ تو اس کو چند قسموں کے اندر علماء نے تقسیم کیا ہے، چند قسموں کے اندر علماء نے تقسیم کیا ہے قرآن کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اتنا مقدمہ جان لینے کے بعد ہم پھر کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔